والحمد لله رب العالمين. ایک بندہ کہے جی میری تو بہت نمازیں قضا ہیں، روزے قضا ہیں، میں کیا کروں؟ بھئی ان کو رکھنا پڑے گا. اگر آپ نے 10 سال کے روزے نہیں رکھے اب ان کو رکھیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب دن چھوٹے ہوں سردیوں میں اس وقت رکھ لیں اور تھوڑے تھوڑے کر کے رکھیں. نمازیں اگر 10 سال کی ہیں تو روزانہ 5 نمازیں پڑھنے کی عادت ڈالیں. ہر نماز کے ساتھ 5 نمازوں کے فرض جو ہے ان کی قضا پڑھ لیں. جس کے جن میں قضا نمازیں ہوں وہ نفل اور سنت غیر مقضا نہ پڑھے، بلکہ نفلوں کی بجائے قضا نماز کے فرض پڑھ لیں، اس کو ثواب زیادہ ملے گا. آپ دیکھیں اگر آپ نے ایک بندے کو 1 لاکھ روپیہ دینا ہے اور آپ اس کو 100 روپیہ ہدیہ بھیجیں تو وہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ کہے گا عقل کے اندھے، میں نے 1 لاکھ روپیہ لینا ہے تو یہ 100 روپیہ ہدیہ بھیج رہا ہے، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تو جو بندے کے دل میں قضا نمازیں ہیں وہ نفل نہ پڑھے، حتیٰ کہ اشراق کے وقت میں بھی توبہ کی نیت کر کے جو گناہ جو فرض نمازیں قضا ہیں ان کی نیت کرے. ایک دن میں اگر 17 رکعتیں پڑھ لی، 2 رکعت فجر کی، 4 رکعت ظہر، 4 رکعت عصر، 3 رکعت مغرب اور عشاء کی 4 رکعت فرض اور 3 رکعت وتر، یہ 17 رکعتیں بنتی ہیں. جس بندے نے روزانہ 17 رکعتیں پڑھ لی اس نے ایک دن میں 5 نمازوں کی قضا کر لی. ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے انہوں نے اس طرح 20 سال میں 20 سالوں کی نمازوں کو قضا کر لیا. تو آپ ہمت کریں، یہ نمازیں تھوڑی تھوڑی کر کے قضا ہو جاتی ہیں. اور ویسے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کسی بندے نے 1 لاکھ روپیہ قرض دینا ہو اور وہ منتھلی 1000 قسط دینا شروع کر دے تو قرض لینے والا مطمئن ہو جاتا ہے، چلو اس نے قسطیں دینی تو شروع کر دی ہیں، ہو جائے گا پورا. اسی طرح اللہ تعالیٰ سے خوش ہو جاتے ہیں کہ میرے بندے نے قضا نمازیں پڑھی. عجیب میں ہے کہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان سے فرشتے پوچھیں گے اور تمہیں جہنم سے بچانے والا کوئی نہیں تھا، تم کیا کرتے تھے جو جہنم میں آ گئے؟ تو وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، ہم بے نمازی تھے، اس لیے ہمیں جہنم میں بھیجا گیا. تو جہنم میں جانے کی جو بڑی وجہ ہوگی وہ بے نمازی ہونا ہے. اس لیے ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے اور نماز کو بہت اہتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے. عورتیں نماز میں سستی کرتی ہیں، گھر کے کاموں کی وجہ سے نمازیں قضا کر بیٹھتی ہیں، یہ بہت بڑی کوتاہی ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اور ایک نقطہ یاد کر لیجئے کہ اگر نماز پڑھنا اور یا کوئی کام کرنا 2 آپشن سامنے آئے تو ہمیشہ نماز پہلے پڑھیں، کام کو پیچھے چھوڑیں. لوگوں کی عادت ہوتی ہے اور جی یہ کام کر لیتے ہیں پھر نماز پڑھ لیں گے. نہ یہ بڑی غلطی ہے. پہلے نماز پڑھیں پھر کام کریں. عورتیں یہی تو کہتی ہیں میں مہمانوں کو چائے دے دوں پھر نماز پڑھ لیتی ہوں، اور مہمانوں کو چائے دیتے دیتے نماز قضا ہو جاتی ہے. میں یہ کام کر لوں پھر نماز پڑھ لوں گی، اور اس کام کے کرتے کرتے نماز قضا ہو جاتی ہے. تو عورتیں یہ بات توجہ سے سنیں، جب نماز اور کسی کام کے درمیان چوائس آئے تو کس کو چوز کرنا چاہیے؟ نماز کو چوز کرنا چاہیے، نماز کو مقدم کرنا چاہیے. ہم نماز کو چوز کریں گے، اللہ اس کے بدلے دنیا کے کاموں میں ہماری مدد فرما دیں. ہم ایک مرتبہ پشاور سے واپس اسلام آباد کی طرف آ رہے تھے، راستے میں عصر کا وقت ہو گیا، اول وقت تھا. میں نے دوستوں کو کہا کہ بھئی نماز کے لیے روکو، پہلے نماز پڑھیں گے پھر آگے سفر کریں. مسجد چھوٹی سی تھی، 10-12 بندے نماز پڑھ سکتے تھے اور 5-7 تو ہم ہی تھے. ہم نے نماز پڑھنی شروع کی، اتنے میں ایک اور گاڑی والے آ کے رکے. 4-5 بندے تھے، سب داڑھی والے، ایسے لگتا تھا جیسے جماعت میں جانے والے بندے. ان میں سے 2 بندے گاڑی میں سے نیچے اتر آئے کہ نماز پڑھ لیتے ہیں. ایک نے کہا یار چھوٹی سی مسجد ہے، تنگی ہوگی، آگے کوئی 50 میل کے فاصلے پہ ایک بڑی مسجد ہے، وہاں جا کے نماز پڑھیں. تو اس کے کہنے پہ جو مسجد میں آئے تھے وہ بھی واپس چلے گئے اور وہ گاڑی والے چلے گئے. ہم نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے ہم اسلام آباد سے جب روانہ ہوئے، ہم 5 کلومیٹر آگے آئے تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ جو کار میں چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، کار بالکل تباہ ہو گئی تھی، اور کھڑے وہاں لوگوں نے بتایا کہ اس میں سے 2 بندے فوت ہو گئے. اب بتائیں کہ ان لوگوں نے وقت کی نماز ادا نہیں کی تھی. اگر چھوٹے بچے نے نماز پڑھ لیتے اور پھر موت آتی تو وقت کی نماز ادا کر کے موت آتی. اب ان کو نماز پڑھے بغیر موت آ گئی. اس لیے جب نماز کا وقت آئے پہلے نماز پڑھیں پھر باقی جو بھی کام ہے وہ کریں. اور اگر اس طرح کریں گے تو اللہ مدد کریں گے. ایک عرب کا واقعہ سن لیں.
میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ وہ دیہاتی آدمی تھا اور اس کا نہری پانی کا معاملہ تھا اور زمین میں پانی دینے کا مسئلہ تھا. تو بیوی نے کہا دیکھیں فصل خشک کھڑی ہے, آپ پہلے پانی دے دیں اور پھر آپ اگر نماز کا وقت بچے تو جائیں, ورنہ اگر جمعہ قضا بھی ہو گیا تو کیا فرق پڑنے کا, ہرگز نہیں, میں جا کے جمعہ پڑھوں گا اور پھر بعد میں آ کے دیکھوں گا پانی کا وقت بچتا ہے یا نہیں بچتا. دونوں وقت ایک جیسے تھے, ادھر جمعے کا وقت تھا ادھر پانی کا وقت. خیر بیوی چپ ہو گئی. اب جب وہ جمعے کے لیے نکلنے لگا نا تو پتہ چلا کہ ان کا جو اونٹ تھا وہ کہیں بھاگ گیا تھا. تو بیوی نے پھر شور مچایا, دیکھیں ہمارے پاس اونٹ اتنا قیمتی ہے, سواری کے کام آتا ہے اور ہم دوسرا اونٹ تو خرید نہیں سکتے, اونٹ کہیں کھل کے چلا گیا ہے, ابھی تو قریب ہوگا, آپ اونٹ کو ڈھونڈ لیں مل جائے گا, جمعہ بعد میں پڑھ لینا, زور پڑھ لینا اور اونٹ کو تلاش کر لینا. اس نے کہا کہ نہیں, میں پہلے جمعہ پڑھوں گا بعد میں آ کے اونٹ کو تلاش کروں گا. وہ بندہ خیر جمعہ پڑھنے چلا گیا. اللہ کی شان دیکھیں, جب جمعہ پڑھ کے گھر واپس آیا کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ دروازے کے اوپر بندھا ہوا ہے. اس نے بیوی سے پوچھا یہ اونٹ کیسے آیا؟ بیوی کہنے لگی میں گھر بیٹھی آٹا گوندھ رہی تھی کہ مجھے باہر کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی. میں نے گھر کا دروازہ کھول کے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ 4-5 کتے اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور یہ اونٹ بھاگتا ہوا اپنے گھر واپس آ رہا تھا. جب یہ دروازے کے قریب پہنچا تو میں نے اس کی مہار پکڑ کے دروازے کے ساتھ باندھ دیا. اللہ نے کتوں کے ذریعے سے اونٹ کو ویسے ہی گھر پہنچا دیا. اس نے کہا چلو اللہ نے میرا ایک کام تو کر دیا, اب میں جاتا ہوں اور جا کے زمین کو پانی بھی لگاتا ہوں. اللہ کی شان, جب وہ پانی لگانے کے لیے گیا تو کیا دیکھتا ہے, اس کی پوری زمین کو پانی لگا ہوا ہے. وہ بڑا حیران کہ یہ پانی کیسے لگ گیا میری زمین کو. ابھی وہیں کھڑا تھا کہ اس کا جو ہمسایہ تھا نا دیہاتی, وہ آیا زمیندار اور کہنے لگا بھئی مجھے معاف کرنا, میں نے اپنی زمین کو پانی لگانا تھا, میرا نمبر پہلے تھا, آپ کا نمبر بعد میں تھا. جب میں نے اپنے زمین کو پانی لگایا تو میرے اور تمہارے زمین کے درمیان جو سوراخ بنا ہوا تھا نا وہ کھلا ہوا تھا, مجھے اس کا پتہ نہیں تھا. میں اپنی زمین کو پانی لگاتا رہا, جب لگا کے دیکھا تو تمہاری زمین کو پورا پانی لگ چکا تھا. اللہ نے جمعہ کی نماز پڑھنے کے بدلے اس کی زمین کو پانی بھی لگوا دیا اور اس کے اونٹ کو بھی واپس گھر پہنچا دیا. ہم اگر نماز پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں کو سنواریں گے اور ہماری سرپرستی فرمائیں گے. اس لیے نماز کو اہمیت دینی چاہیے اور ہرگز قضا نہیں کرنی چاہیے. ایک بندہ کہے جی میری تو بہت نمازیں قضا ہیں, روزے قضا ہیں, میں کیا کروں؟ بھئی ان کو رکھنا پڑے گا. اگر آپ نے 10 سال کے روزے نہیں رکھے اب ان کو رکھیں, اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب دن چھوٹے ہوں سردیوں میں اس وقت رکھ لیں اور تھوڑے تھوڑے کر کے رکھیں. نمازیں اگر 10 سال کی ہیں تو روزانہ 5 نمازیں پڑھنے کی عادت ڈالیں. ہر نماز کے ساتھ 5 نمازوں کے فرض جو ہے ان کی قضا پڑھ لیں. جس کے ذمہ قضا نمازیں ہوں وہ نفل اور سنت غیر مقضا نہ پڑھے, بلکہ نفلوں کی بجائے قضا نماز کے فرض پڑھ لے, اس کو ثواب زیادہ ملے گا. آپ دیکھیں اگر آپ نے ایک بندے کو 1 لاکھ روپیہ دینا ہے اور آپ اس کو 100 روپیہ ہدیہ بھیجیں تو وہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ کہے گا عقل کے اندھے, میں نے 1 لاکھ روپیہ لینا ہے تو مجھے 100 روپیہ ہدیہ بھیج رہا ہے, یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تو جو بندے کے ذمہ قضا نمازیں ہیں وہ نفل نہ پڑھے, حتیٰ کہ اشراق کے وقت میں بھی توبہ کی نہیں چاہتا ہے شکار کے لیے اور بسم اللہ پڑھ کے اس کو روانہ کرتا ہے اور وہ کتا مرا ہوا شکار لے کے آتا ہے, یعنی پکڑنے میں وہ مر گیا شکار, وہ خرگوش مر گیا. اب وہ مرا ہوا جانور بھی ہے وہ بندے کے لیے حلال ہوتا ہے کیونکہ اس کے اوپر اس نے بسم اللہ پڑھ لی. عدی بن حاتم تائی کے بیٹے تھے صحابی بن میں, انہوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا اے اللہ کے نبی سے میں کبھی کبھی شکار کرتا ہوں, لیکن میں جب اپنا کتا چھوڑتا ہوں نا شکار کے اوپر تو میں تو بسم اللہ پڑھ لیتا ہوں, مگر اس کے ساتھ جنگلی کتے بھی شامل ہو جاتے ہیں شکار کو پکڑنے میں تو شکار مر جاتا ہے. اب کیا میرے لیے اس شکار کو کھانا جائز ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, جائز نہیں, اس لیے کہ ان کتوں کے اوپر بسم اللہ نہیں پڑھی گئی, اس لیے ان کا شکار حلال نہیں. آپ اندازہ لگائیے بسم اللہ کی برکت کا کہ ایک کتے اتنا نجس جانور بسم اللہ پڑھ کے شکار کے لیے چھوڑے تو اس کا مرا ہوا جانور بھی شریعت نے حلال قرار دیا. چنانچہ بسم اللہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کی مشکلات کو ختم کر دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی عنہ کو فرمایا الا اعلمک بکلمات اذا وقت فی ورطۃ قلتها, اے علی میں آپ کو کچھ کلمات نہ سکھاؤں کہ جب تم مشکل میں پڑ جاؤ تو ان کلمات کو پڑھ لیا کرو.
قال بلا، عرض کیا یہ اللہ کے حبیب سے آپ مجھے ضرور سکھائیے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تو کسی مشکل میں پڑ جائے فقال بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جب بھی تو کسی مشکل میں پڑ جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کر اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ان کلمات کے پڑھنے سے اللہ تیری مشکلات کو دور فرمائے۔ اب یہ عمل کسی ایک عام پیر نے نہیں بتایا، دنیا کے پیروں کے سردار، دنیا کے نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں، یہ عمل انہوں نے بتایا ہے، تو کتنا سچا اور پکا عمل ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس عمل کو پلے باندھ لیں۔ جب کوئی مشکل پیش آئے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو دور کر دیں۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وجہ سے صرف دنیا کی مشکلات دور نہیں ہوتی، آخرت کی مشکلات بھی دور ہوتی ہیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو ان کو کشفاً پتہ چل جاتا تھا کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ ایک مرتبہ ایک قبر کے قریب سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ قبر میں بندے کو عذاب ہو رہا ہے۔ جب واپس ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ قبر تو جنت کا باغ بنی ہوئی ہے، تو بڑے حیران ہوئے۔ انہوں نے دعا مانگی، یا اللہ پہلے میں نے دیکھا تھا تو یہ جہنم کا گڑھا تھا، اب میں دیکھ رہا ہوں تو یہ جنت کا باغ ہے، یہ معاملہ کیا ہے، میرے اوپر کھول دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے عیسیٰ علیہ السلام، ایک بندے کی قبر ہے جو بڑا گناہگار تھا، جب وہ فوت ہوا اس کی بیوی حاملہ تھی اس وقت، تو چونکہ وہ گناہگار تھا اس کو ہم نے قبر کا عذاب دے دیا۔ اب اس کی بیوی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، بیٹا تھوڑا بڑا ہوا تو ماں اس کو پڑھانے کے لیے مدرسے لے گئی اور قاری صاحب کو کہا کہ میرے بچے کو قرآن پڑھاؤ۔ آج اس بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اس کے معصوم منہ سے جو بسم اللہ نکلی تو میری رحمت نے گوارا نہ کیا کہ معصوم بچہ تو بسم اللہ پڑھے اور میں اس کے باپ کو قبر میں عذاب دوں۔ میں نے اس کے باپ کو جنت کا باغ بنا دیا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی بچہ بسم اللہ پڑھنا سیکھتا ہے اللہ 4 بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں بسم اللہ سیکھنے پر۔ ایک بچے کی مغفرت ہو جاتی ہے، ایک پڑھانے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور ایک بچے کے ماں باپ ان دونوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ کا سیکھنے پر اللہ 4 بندوں کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بسم اللہ ہمیں صرف دنیا کی مشکلات سے ہی نہیں بلکہ قبر کے عذاب سے اور جہنم کی آگ سے بھی بچانے کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ بسم اللہ جو ہے نا یہ اسم اعظم ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی دعا کی جائے اسم اعظم کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اب اسم اعظم کون سا ہے یہ کسی کو نہیں پتا، اللہ نے اس کو چھپا لیا، مگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا جو اسم ذات ہے نا اللہ، یہ اسم اعظم ہے۔ تو کسی نے پوچھا جی کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے اسم اعظم؟ تو انہوں نے فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں سب سے پہلے جو نام نازل کیا وہ اللہ کا نام تھا۔ آپ دیکھیں اعوذ باللہ پڑھیں تو پہلا نام کون سا آتا ہے، باقی صفاتی نام بعد میں، اور ذاتی نام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ کا نام سب سے پہلے، چونکہ اللہ کا نام سب سے پہلے پڑھا جاتا ہے اس لیے یہ اسم اعظم ہے۔ ان کا جی کوئی اور دلیل نہیں، ان کا دلیل یہ ہے کہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم فرمایا ہوا ہے کہ جب بھی میرے کسی بندے کے نام سے میرا زبان سے میرا نام نکلے تو جب بھی تم میرا نام سنو تم قیامت کا جو سور بجانا ہے اس کو 40 سال پیچھے ہٹا دیا کرو۔ یعنی اللہ کا نام اتنی برکت والا ہے کہ جو بندہ اللہ کہتا ہے تو قیامت 40 سال پیچھے چلی جاتی ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ جو نام اتنی برکت والا ہے کہ قیامت جیسی مصیبت کو 40 سال کے لیے ٹال دیتا ہے، اگر ہم اللہ کے نام کو کثرت کے ساتھ پڑھیں گے تو ہماری زندگی کی پریشانیاں کیوں نہیں ٹل جائیں گی۔
بس انسان شوق کے ساتھ محبت کے ساتھ اللہ کا نام پڑھے. حدیث مبارکہ میں لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، حتیٰ کہ زمین میں کوئی ایک بندہ بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا. جب تک اللہ کا نام دنیا میں رہے گا قیامت نہیں آ سکتی. قیامت کا آئے گی جب اللہ کا نام لینے والا ہی کوئی نہیں رہے گا، تب قیامت آئے گی. تو اللہ کا نام کتنی برکت والا ہے. تو امام صاحب نے فرمایا کہ حدیث پاک سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ اسم اعظم ہے. آگے سوال پوچھنے والے بھی فقہا تھے، عالم تھے. ان کا نہیں جی کوئی سکہ بند دلیل دے کہ بندہ کا دل مطمئن ہو جائے. تو امام صاحب نے کہا اچھا سکہ بند دلیل یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام حضور پر گئے تو اس وقت ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ آگ کیا ہے. اللہ نے خطاب فرمایا اور اللہ نے اپنا تعارف کروایا اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں. اگر کوئی اور نام اس میں اعظم ہوتا تو اللہ اس نام سے اپنا تعارف کرواتے. اللہ نے تعارف میں کہا کہ میرا نام اللہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہی اس میں اعظم ہے. اب یہ ایسی دلیل تھی کہ سب علماء نے مان لیا کہ واقعی اللہ کا نام اس میں اعظم ہے. چنانچہ اللہ کے نام سے جو دعا مانگی جائے وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اللہ کا نام جس چیز پر پڑھ دیا جائے وہ چیز میں برکت آ جاتی ہے. حضرت ابو الدرداء عنہ کی ایک باندی تھی، وہ ایک دن پوچھنے لگی کہ حضرت آپ کس جنس سے تعلق رکھتے ہیں؟ کہ میں انسان ہوں. کہنے لگی نہیں مجھے نہیں لگتا کہ آپ انسان ہیں، آپ کوئی اور ہیں. کہ نہیں میں انسان ہوں، تمہارے جیسا انسان ہی ہوں. اس نے کہا اس لیے کہ میں 40 دن سے آپ کے کھانے میں زہر ملا کے آپ کو کھلا رہی ہوں اور آپ پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، آپ انسان نہیں ہیں. ان کا نہیں میں انسان ہوں، لیکن میری عادت ہے کہ میں نبی علیہ السلام کی بتائی دعا پڑھ لیتا ہوں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اس کی برکت سے اللہ مجھے کھانے کی نقصان دہ چیزوں سے محفوظ فرما لے. اور یہی واقعہ خالد بن ولید عنہ کے ساتھ پیش آیا. ایک مرتبہ دشمن نے اپنے ایک نمائندہ بھیجا جس کے پاس زہر کی ایک بوتل تھی، چھوٹی سی شیشی تھی. اس نے کہا جناب آپ ہمارا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ ایک زہر ہے، اس کا ایک قطرہ بھی اگر کوئی بندہ پی لے تو وہ بچ نہیں سکتا، اور ہم نے اپنی تلواروں کی دھار پر یہ زہر لگائی ہوئی ہے، اس لیے اگر اس کا چھوٹا سا کٹ بھی کہیں لگ جائے تو وہ بندہ کٹ کی وجہ سے نہیں زہر کی وجہ سے مر جاتا ہے. آپ ہمارا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. جب اس نے یہ بات کہی تو خالد بن ولید نے فرمایا اچھا یہ زہر کی شیشی مجھے دکھاؤ. وہ ہاتھ میں لی اور آپ نے پڑھا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اور پوری زہر کی بوتل آپ نے پی لی اور اللہ نے ان کو محفوظ رکھا. یعنی جس نام کی برکت سے زہر کے اثرات بھی بندے کو نقصان نہیں دے سکتے تو باقی چیزیں کیا نقصان دیں گی. اس لیے ہمیں چاہیے کوئی چیز پینی ہو یا کھانی ہو تو بسم اللہ اس سے پہلے ضرور پڑھا کریں تاکہ اس چیز کے نقصان سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. چنانچہ عثمان ابن عفان نام سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو نام ہے یہ اسم اعظم ہے. ان کا اللہ کے بھی یہ اسم اعظم ہے. فرمایا ہاں اسم اور اسم اعظم میں ایسا تعلق ہے جیسے آنکھ کی سفیدی اور آنکھ کی سیاہی کے اندر ہوتا ہے. اب آنکھ کی سفیدی اور آنکھ کی سیاہی آپس میں ملی ہوئی ہے. آپ اپنی آنکھ میں دیکھیں سیاہی اور سفیدی ملی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ نبی علیہ السلام نے ڈائریکٹ نہیں بتایا چونکہ اللہ تعالیٰ راز رکھنا چاہتے تھے، لیکن ہنٹ دے دیا کہ بسم اللہ اور اسم اعظم میں بہت قرب ہے. تو بہرحال اللہ کا نام اسم اعظم ہے. چنانچہ علامہ کلوبی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک عورت تھی اور اس کا خاوند جو تھا وہ بہت زیادہ کرخت مزاج کا تھا. وہ موقع ڈھونڈتا تھا کہ میں کسی طرح اپنی بیوی کو ذلیل و رسوا کروں، پریشان کروں، ڈانٹ ڈپٹ کروں، مار پیٹ کروں. ایک مرتبہ اس کے پاس کچھ پیسے تھے، اس نے وہ تھیلی اپنی بیوی کو پکڑا دی اور کہا کہ ان کو محفوظ رکھ دینا. اس عورت کی عادت تھی کہ جو کام کرتی تھی وہ بسم اللہ پڑھ کے کرتی تھی، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھتی تھی. چنانچہ اس نے بسم اللہ پڑھا اور الماری کے اندر وہ تھیلی رکھ دی.
اب بیچاری کو کیا پتا تھا کہ میرے خامن کی نیت کیا ہے. خامن نے جب دیکھا کہ عورت دوسرے کمرے میں ہے، اس نے وہ تھیلی اٹھائی اور اس کے جو پیسے تھے وہ کوئن تھے، اس نے وہ ایک کنواں تھا گھر کے اندر، اس کنویں کے اندر پھینک دیے اور خالی تھیلی اس نے واپس رکھ دی. اس کا مطلب یہ تھا کہ اب میں اس کو کہوں گا میرے پیسے واپس لاؤ، یہ کہے گی پیسے نہیں تو پھر مجھے موقع مل جائے گا، میں پھر ڈانٹ ڈپٹ کروں گا، اس کو ذلیل رسوا کروں گا. عورت بیچاری کو کیا پتا تھا. اب 2-3 دن کے بعد خامن نے اس کو بلایا اور کہا دیکھو میں نے تمہیں جو پیسے دیے تھے نا، مجھے ضرورت ہے، پیسے واپس لاؤ. چنانچہ وہ عورت گئی، اس نے جا کر بسم اللہ پڑھ کے الماری کا دروازہ کھولا. کہتے ہیں کہ جب اس نے الماری کا دروازہ کھولا، اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میری اس بندی نے بسم اللہ پڑھا ہے، آپ جائیں اور کنویں سے وہ سارے پیسے نکال کے اس کی تھیلی پہ واپس کر دیں. تو جب اس نے دیکھا تو تھیلی میں پیسے تھے، اس نے لا کر اپنے خامن کو دے دیے. اس واقعے کے بعد خامن جو اس کے ساتھ بغض رکھتا تھا وہ ختم ہو گیا، بلکہ خامن جو تھا وہ نیکی کی زندگی اختیار کر گیا. اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ کی برکت سے اس کو خامن کی پریشانی سے بھی محفوظ فرما دیا. بسم اللہ میں ہر درد کے لیے شفا موجود ہے. چنانچہ قیصر روم نے حضرت عمر عنہ کو خط لکھا. اس وقت تو مسلمان بہت زیادہ سویلائز اور بڑی پاور سمجھے جاتے تھے. تو قیصر روم نے خط لکھا عمر عنہ کو کہ مجھے سر میں ہر وقت درد رہتا ہے، جیسے شیٹی کا پین ہوتا ہے نا، آدھے سر میں درد ہوتی ہے، اس کے سر میں ہر وقت درد رہتا تھا. اس نے کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی اس کا علاج ہو تو مجھے بھیج دیجیے. حضرت عمر عنہ نے ایک ٹوپی بھجوائی اور فرمایا کہ اس ٹوپی کو سر پہ کر لیا کرے، آپ کے سر کی درد دور ہو جائے گی. چنانچہ وہ ٹوپی جب سر پہ کرتا، جتنی دیر کرتا درد ختم ہو جاتی، جب ٹوپی اتارتا درد پھر شروع ہو جاتی. اب ایک دن اس نے سوچا کہ اس ٹوپی میں کیا مقناطیسیت ہے. چنانچہ اس نے ٹوپی کو اتار کے دیکھا تو اس کے اندر کی طرف حضرت اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا. اس آیت کی برکت سے اللہ اس کے سر کے درد کو ختم فرما دیتے. چنانچہ صحابہ کرام بیمار بندے کو بسم اللہ پڑھ کے دم کیا کرتے تھے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام عائشہ روایت کرتی ہیں کہ جبریل علیہ السلام کئی مرتبہ آتے اور نبی علیہ السلام بیمار ہوتے تو جبریل علیہ السلام بسم اللہ پڑھ کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا کرتے تھے. یہ ایک ایسا عظیم عمل ہے کہ جو ہماری سب بیماریوں، سب دردوں، سب مصیبتوں کے لیے تریاق ہے. حضرت عثمان بن ابی العاص نے نبی علیہ السلام سے شکایت کی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب سے مسلمان ہوا ہوں تو میرے جسم میں دردیں رہتی ہیں، ادھر درد ادھر درد. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں جس جگہ پہ درد ہو تم ہاتھ رکھ کر اس کے یعنی جگہ پر ہاتھ رکھ کے بسم اللہ پڑھ لیا کرو، اللہ تمہارے درد کو ختم کر دے گا. چنانچہ جب ان کو درد محسوس ہوتی تھی وہ درد کی جگہ پر ہاتھ رکھتے تھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے تھے. اس کی برکت سے اللہ نے ان کے درد کو ختم فرما دیا تھا. عبداللہ بن عباس نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بخار کا دم اور بیماری کا دم بتا دیا کرے، ہمیں کوئی بخار کا دم بتا دیں، بیماری کا دم بتا دیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ بیمار ہو تو تم اس پر پڑھا کرو بسم اللہ الکبیر اعوذ باللہ العظیم من کل عرق نار ومن شر حر النار اخرجہ الترمذی. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. تو نبی علیہ السلام نے ان کو بخار کا یہ دم سکھایا. اس کا مطلب یہ کہ بسم اللہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ واقعی بندے کی بیماری کو ختم فرما دیتے ہیں. اس لیے ہر تکلیف کے وقت بسم اللہ پڑھنی چاہیے. احد کے موقع پہ حضرت اللہ عنہ کو زخم لگا تو بے اختیار ان کی زبان سے آہ نکلی. جیسے زخم لگتے ہیں نا تو آہ بندہ کرتا ہے، آہ. تو جب ان کو زخم لگا تو انہوں نے آہ کی. تو نبی صاحب نے فرمایا لو قلت بسم اللہ لرأیت بناءک الذی بنى اللہ لک فی الجنۃ وانت فی الدنیا. اگر تو اس موقع پر بسم اللہ کہتا جو تجھے چوٹ لگی تو تو دنیا میں رہتے ہوئے جنت میں اپنے ٹھکانے کو دیکھ لیتا. اگر تو بسم اللہ پڑھتا تو آپ دنیا میں رہتے ہوئے اپنی جنت کے ٹھکانے کو آنکھوں سے دیکھ لیتے.
تو یہ بسم اللہ ایسا عمل ہے. چنانچہ ایک صحابی نبی اسلام کے ساتھ سواری پر سوار تھے تو سواری کو ٹھوکر لگی تو صحابی نے کہا تا سے شیطان برباد ہو جائے. تو نبی اسلام نے فرمایا کہ ایسے نہ کہا کرو کہ شیطان برباد ہو جائے، وہ موٹا ہو جاتا ہے سن کے کہ دیکھو میں نے شرارت کی اور ان کو تکلیف پہنچی، وہ موٹا ہو جاتا ہے. تم پڑھا کرو بسم اللہ. جب تم بسم اللہ کرو گے تو شیطان خوش کمزور ہو کے چونٹی جیسا بن جائے گا بسم اللہ کی برکت کی وجہ سے. تو اس کا مطلب ہے کہ ٹھوکر لگنے پر، تکلیف پہنچنے پر ہم اگر بسم اللہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ شیطان کو چھوٹا کر دیں گے اور ہماری تکلیف کو دور فرما دیں گے. نبی اسلام نے ایک عمل بتایا کہ جو شخص صبح کے وقت 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھ لے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ کتنا چھوٹا سا عمل ہے. جو شخص صبح بھی بچا لیجیے اس سے کہ بتوں کی پرستش. ایک جگہ فرمایا رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. اسی جیسے کوئی چیز نتھی ہوتی ہے، اپنے لیے بھی دعا مانگی، اولاد کے لیے بھی دعا مانگی. ایک جگہ کہا رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. قرآن مجید میں ہمیں بھی یہ بات سکھائی گئی کہ اولاد نیک ہونے کی ہم بھی دعا مانگ. چنانچہ قرآن عظیم الشان میں یہ دعا موجود ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اے اللہ ہماری بیویوں اور اولادوں میں سے ایسا بنا جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. وجعلنا للمتقین اماما. اور اللہ ہمیں متقی امام بنا دے. تو بہرحال اولاد تمنا فطری خواہش ہے ہر انسان. اولاد دنیا کی زینت ہوتی ہے، اس لیے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا. اور انسان کے دل میں اس کی رغبت ہوتی ہے. فرمایا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین. جگہ فرمایا واعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینت وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. اور اگر اولاد نیک ہو تو دنیا کی زینت کے ساتھ ساتھ آخ کا بھی ذخیرہ بنتی ہے. چنانچہ بخاری شریف کی روایت آدمی جب فوت ہو جاتا ہے قطع عملہ الا ثلاث. اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 کے، اور ان میں سے ایک ہے ولد صالح. اگر اس نے اپنے اولاد کی طرف پریشان لگایا، ٹیلی فون کرتے ہیں، خطوط لکھتے ہیں، خود آ کے آنکھوں سے رو رو کے اپنی کہانیاں سناتے ہیں کہ بچوں نے تو ہمارے ناک میں دم کر. تو ایک اہم عنوان ہے بچوں کی تعلیم و تربیت. تعلیم تو بچے اسکول میں پا لیتے ہیں لیکن ان کی تربیت کیسے کرنی ہے یہ ایک مستقل عنوان ہے. اس کی مثال یہ سمجھے کہ ایک پودا ہے خضراء، تو خضراء پودا دیکھنے میں بھی ڈھنگا ہوتا ہے، بدصورت ہوتا ہے اور اس کے اوپر پھول بھی اچھے نہیں لگتے. اور ایک پودا جس کا مالی ہوتا ہے، وہ مالی اس کی کانٹ چھانٹ کرتا ہے، وقت پر اس کو پانی دیتا ہے، کھاد دیتا ہے، تو یہ پودا دیکھنے میں بھی خوبصورت ہوتا ہے اور اس کے پھول بھی زیادہ بہتر ہے. یہی مثال بچے کی ہے کہ بچوں کو اگر چھوڑ دیا جائے تو اپنے طور پہ بچوں کی جو اخلیت بنتی ہے ان میں بہت بڑی بڑی کوتاہیاں آ جائیں. تو ماں باپ چاہیے کہ وہ بچوں کی تربیت کریں اور ان کو اچھے اخلاق سکھا کر ایک بہتر انسان بننے میں مدد. چنانچہ بچوں کی ایک ہے جسمانی نشو. تو جسمانی نشو نما میں آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایک کتاب ہے میری بہترین تربیت کے اصول، اس میں نے 11 ونڈوز کا تذکرہ کیا ہے. 11 میجک ونڈوز آف برین. فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے بچے کے دماغ میں کچھ ونڈوز بنائی ہیں جو اپنے اپنے وقت کھلتی ہیں، جیسے انٹروڈیوس موٹر ونڈو، دوسری ہے سلیپ ٹرین ونڈو، تیسری ہے اسٹارٹ سالڈ ونڈو، چوتھی ہے سپی کپ ونڈو، 5واں ہے لابی ونڈو، 6ٹھی ہے پیسیفائر ونڈو، 7ویں ہے چائلڈ سلیپ ٹرین ونڈو اور 8ویں ہے پوٹی ٹرین ونڈو، 9ویں ہے نیپ ٹائم ونڈو
اور 10ویں ہے ویل ٹریننگ ونڈو، اور 11ویں ہے بیتھ ونڈو کہ بچہ بیتھ حاصل کرنا کیسے سے۔ اگر ہم یہ کام اس بچے کی اس عمر کے وقت میں کریں جب یہ ونڈو دماغ کھلی ہوتی ہے تو بچہ آسانی سے یہ کام کر لے، ورنہ پھر ماں کو مشکل پیش آتی۔ تو ایک تو آپ ان ونڈوز کو لکھ کے یاد کر لیں کہ کون کون سا ٹائم ہے، زبانی یاد ہونی چاہیے، اور بچے کو اس کے ونڈو کے ٹائم کے مطابق ہی آپ تعلیم دیں، آپ کے لیے آسانی ہوگی، بچہ رجسٹ نہیں کرے گا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جب بچے کو پیاس لگی ہوئی ہو اور آپ اس کو دودھ پلائیں تو بچے کو زبردستی نہیں پلانا پڑے گا، بچہ خود پیے۔ اسی طرح جب دماغ کی ونڈو کھلی ہوئی ہے تو بچہ اس وقت میں وہ کام آسانی سے قبول کر لے۔ دوسرا ہے بچے کی پرورش کے اہم نکات، تو 10 نکات ہیں۔ پہلا نقطہ ہے بچے کو انتخاب کا موقع دیں، یعنی چوائس ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے کسی کام پر اصرار نہ کرے۔ تیسرا ہے اگر کوئی کام کروانا ہو تو مثال دے کر سمجھائیں۔ پھر چوتھا ہے کہ بچے کو اسکرین دیکھنے سے منع کرے۔ پانچواں ہے بچے کی تعریف و تحسین کریں، ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہنا، چیخ کر بولنا، یہ بچے کو الٹا بگاڑ دیتا ہے۔ پھر اگر کوئی کام کرنا ہو تو بچے کو شیڈول کا وقت بتائیں۔ اکثر ماں باپ کو دیکھا ہے کہ وہ خود پروگرام بنا لیتے ہیں اور بچے کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ہونا کیا ہے۔ پھر ایک پوائنٹ یہ ہے کہ کھانا مل کر کھائیں، کوئی بچہ اپنے کمرے میں کھا رہا ہے، کوئی دوسرے کمرے میں، کوئی صبح کھا رہا ہے، کوئی 2 گھنٹے بعد کھا رہا ہے، کوئی 1 گھنٹہ پہلے کھا رہا ہے۔ ایک نظم ہونا چاہیے اور اس ٹائم کے اوپر گھر کے سارے لوگ خان کے اوپر بیٹھ کر کھانا کھائیں، اس سے بچے کو کئی باتیں سیکھنے کو ملتی۔ پھر قیمتی چیزوں کو بچے کی پہنچ سے دور رکھیں۔ 9واں ہے بچے کے لیے باقاعدہ نمونہ بنے، اور 10واں پوائنٹ ہے کہ بچے کو ہمیشہ محبت سے ڈیل کریں۔ بچہ جو ہے وہ تو ایک مولٹن میٹل کی طرح ہے، اس کو جس سانچے میں ڈھال دیا جائے بچہ ویسے ہی ڈھل جاتا۔ بہت پہلے کا میں آپ کو واقعہ سناؤں کہ ہمارے دوست تھے، وہ منگلا ڈیم کے چیف انجینئر، تو ان کا تکیہ کلام یہ تھا کہ جیسے ہی فون اٹھاتے تھے تو کہتے تھے ہیلو چیف انجینئر منگلا اسپیکنگ۔ وہ بتاتے ہیں کہ میرا چھوٹا بچہ تھا، ایک دن میں واش روم سے ذرا دیر سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ میرے فون کی گھنٹی بج رہی ہے، تو بچے نے فون اٹھا لیا۔ جب بچے نے فون اٹھایا تو اب بچے نے فون پہ بات کی، ہیلو چیف انجینئر منگلا اسپیکنگ۔ اس بچے کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے، اس نے جو باپ کو کرتے ہوئے دیکھا وہی اس نے کام کر دیا۔ تو چلڈرن آلویز کاپی دیئر پیرنٹس، بچے ہمیشہ اپنے ماں باپ کی نقل اتارتے، تو ماں باپ کو چاہیے کہ بہتر نمونہ بن کر دکھائیں تاکہ بچے ان کو کاپی کریں اور وہ بھی ایک اچھے انسان ہوں۔ اب اس مقصد کے لیے ایک ایسے مکتب کی ضرورت ہے جہاں پہ بچے کو اچھی تعلیم دی جائے اور ان کو اچھی عادات سکھائی جائے۔ پاکستان اور ہمارے پڑوس ملکوں میں حفظ و ناظرہ کے تو کئی ادارے موجود ہیں الحمدللہ، اور لاکھوں بچے ہر سال قرآن مجید کے حافظ اور قاری بنتے ہیں، لیکن اس بات کی ضرورت ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے دماغوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت، نبی علیہ السلام کی سنت کی پابندی، عقائد کی پختگی اور بہتر مسلمان بننے کی فکر کو ابھاریں تاکہ بچوں پر بچپن ہی سے اللہ کا رنگ چڑھ جائے۔ صبغۃ اللہ، اللہ فرماتے ہیں اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کون ہے بہتر اللہ سے زیادہ رنگ دینے میں۔ اب اس بچے کے اوپر رنگ چڑھانے کے لیے الحمدللہ ای معہد کے جو پرنسپل ہیں حضرت مولانا حافظ حبیب اللہ احمد نقشبندی دامت مجدہ، تو انہوں نے ای معہد ہی کی معلمات کو کہا کہ ان بچوں کے لیے ایک نصاب ڈیزائن کرو، کہ ان کی ایک معلمہ میں رافع نے اس میں بہت محنت کی اور باقی معلومات میں محنت کی، ان کا تجربہ بھی ہے اب تو کئی سالوں کا۔ انہوں نے دنیا کے مختلف جگہوں پہ جو نصاب بچوں کے لیے بنائے گئے ہیں پہلے ان کو اکٹھا کیا، اس میں بڑی محنت درکار، پھر اسٹڈی کر کے ان کے جو بہترین پوائنٹس تھے وہ انہوں نے اکٹھے کر لیے اور ایک نصاب تیار کیا، پھر اس کو علماء اور مشائخ سے انہوں نے اپروو کروایا۔
اس میں 2 سال کی محنت لگی، اور یہ کسی ایک فرد کی محنت نہیں بلکہ ایک جماعت کی محنت۔ پھر نصاب تیار ہونے کے بعد بچوں کے لیے ایکٹیویٹیز بنانا، مضامین کو کتابوں کی شکل دینا، اور بچوں کے جو پسندیدہ رنگ ہیں ان کا انتخاب کرتے ہوئے نفیس خوبصورت انداز سے اس کو ڈیزائن کرنا، یہ بھی کام ای مہد کی طالبات نے سر انجام دیا۔ اب اس تعلیم نصاب میں مختلف مضامین ہیں۔ پہلا مضمون ہے قرآن مجید۔ اکثر ماؤں کو دیکھا ہے کہ وہ بچوں کو کبھی طوطے کی کہانی سناتی ہیں، کبھی مرغے کی کہانی۔ اس سے بہتر ہے کہ بچوں کو انبیاء کرام کی کہانیاں سنائی جائیں جو قرآن مجید میں موجود ہے، جس کو کہتے ہیں قصص النبیین، اور ان کے ذریعے سے اپنی روزمرہ کی زندگی کو اٹیچ کیا جائے۔ دوسرا ہے تلاوت قرآن۔ اس مضمون میں بچوں کو تجوید کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت سیکھنے میں مدد ملتی ہے۔ تیسرا حدیث مبارکہ، تو نبی علیہ السلام کی منتخب احادیث کو سیکھنے ہیں بچے، چھوٹی چھوٹی احادیث کو یاد کرتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں۔ پھر ایک مضمون ہے سیرت۔ اس کورس میں ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور ان کی سنتوں کے بارے میں سیکھتے۔ پھر ایک مضمون ہے فقہ، تو فقہ میں سیکھتے ہیں بچے کہ اسلام کو روزمرہ کی زندگی میں عملی طور پر کیسے لاگو کیا جاتا ہے۔ ایک مضمون ہے تاریخ، تو اس مضمون میں ہم اپنے گزرے ہوئے ماضی کے جو بڑے بزرگ تھے، عظیم ہستیاں تھیں، ان کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ کیسے تھی، وہ کیسے اصولوں کے پکے اور سچے لوگ تھے، اور کیسے کامیابیاں قدم ان کی چومتی۔ پھر ایک مضمون ہے عقائد کا، کیونکہ ہمارے عقائد کی بنیاد کا محیط ہے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے میں اور اس کی محبت پیدا کرنے میں اس سے مدد ملتی ہے، تو عقائد بچے کے پکے کر دیے جاتے ہیں۔ اور ایک مضمون ہے اخلاق کا۔ اس مضمون کا مقصد بچوں کو سیکھنے، پیروی کرنے اور نظم و ضبط کے ساتھ زندگی گزارنے کی ترغیب دیتا ہے، جیسے کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کی تربیت فرمائی۔ ہر ماں اپنے گھر میں اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرے۔ اب ای مہد میں اس کے اوقات کار ہوں گے: جمعہ، ہفتہ اتوار دوپہر 12 سے 2 بجے تک، اور ہفتہ جمعہ کے دن اور ہفتہ کے دن اور اتوار کے دن 3 بجے سے لے کے 5 بجے تک۔ یہ فرسٹ بیچ ہوگا۔ دوسرا بیچ جو ہے وہ پیر اور بدھ اور جمعہ شام 5 سے 7 بجے تک۔ یہ USA اور کینیڈا والے لوگوں کے لیے بہترین ٹائم ہوگا۔ پھر تیسرا بیچ ہوگا جو پیر، بدھ اور جمعہ کے دن ہوگا، یہ شام 5 سے 7 بجے پاکستان کے بچوں کے لیے بہترین وقت ہوگا۔ لہذا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تعلیم نصاب کو قبول کرے، اور ای مہد کی معلومات کی جو انتھک کوشش ہے وہ اللہ تعالیٰ سے قبولیت عطا فرمائے، اور ہمارے آنے والے بچوں کے لیے اس کو فائدے کا سبب بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی دعا سے پہلے ہم توبہ کے کلمات پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ دعا کر لیں گے۔ جو کلمات ہی عاجز پڑھے سچے دل کے ساتھ پیچھے پڑھتے جائیے۔ پڑھیے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو طائب ہو چکی ہیں، چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی کے ساتھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار سے وہ شام پڑھنا، دوسرا 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا، تیسرا قرآن مجید کی تلاوت روزانہ 1 پارہ پڑھیں یا آدھا پڑھیں ضرور، چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت علم اللہ کو یاد کرنا، اذکار والدل یار ول، اور 5واں ہے مراقبہ۔
مراقبے کا طریقہ بہت آسان ہے. جب نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے اللہ سے لا لگا کے بیٹھیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے. میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے اور میں سن رہی ہوں. انشاءاللہ جب باقاعدگی کے ساتھ یہ مراقبہ کریں گی صبح شام 10-15 منٹ تو آپ کے دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی اور اس کی لذت کو آپ خود محسوس کریں گی. میری دعا ہے اللہ سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا للہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. سبحان ربی العلی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے رب کریم، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ایوان کی بدبخش فرما. پروردگار عالم بندہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، اور بندہ پریشان ہوتا ہے تو پروردگار کی طرف دوڑتا ہے. اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، میرے مالک ہماری خالی جھولیوں کو بھر دیجیے، رحمت کا معاملہ فرما دیجیے، کرم کی نظر کر دیجیے. اللہ پریشانیاں دور کر دیجیے، بیماریوں کو شفا میں تبدیل فرما دیجیے. اللہ نیک مرادیں پوری کر دیجیے. میرے مالک ہم جائیں تو کہاں جائیں، مانگے تو کس سے مانگے؟ آپ کے سوا کوئی حاجت روا بھی نہیں، کوئی اور مشکل کشا بھی نہیں. ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجیے. اللہ ہمارے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجیے. میرے مالک اس مسکین کے پاس تو دینے کے لیے دعائیں ہیں، مگر آپ کے پاس تو دینے کے لیے کائنات کے خزانے ہیں. اللہ کائنات کے خزانوں کے دروازے کھول دیجیے اور سب کی جھولیاں بھر دیجیے، سب کی مرادیں پوری کر دیجیے. ہمیں در در کے دھکے کھانے سے بچا لیجیے. اللہ ہماری بے بسی اور بے کس پر رحم فرما، ہماری بیچارگی پہ ترس کھا لیجیے اور ہماری دعائیں قبول فرما لیجیے. اللہ دنیا آخرت کی ذلت سے بچا لیجیے. ہم نیک بننا چاہتے ہیں، ہمارا نفس اور شیطان اس میں رکاوٹ ہے. ہمارے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنا دیجیے اور شیطان بدبخت سے ہمارا پیچھے چھڑا دیجیے. جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا، شیطان کو ہم پہ مسلط ہونے سے روک دیجیے. اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. کریم آقا، نہ ہمارے پاس روپ ہے، نہ رنگ ہے، نہ یار کو منانے کا ڈھنگ ہے. ہم جائیں تو کہاں جائیں، مانگے تو کس سے مانگے؟ پروردگار عالم ہماری ان دعاؤں پر اپنی رحمت سے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے شرف قبولیت عطا فرما دیجیے. اللہ جو آپ کے در سے خالی اٹھتا ہے پھر اس کو پوچھنے والا کوئی دوسرا نہیں ہوتا. اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، اپنے پیارے حضور صلی کے در کی حاضری قبولیت والی نصیب فرما. اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما. پروردگار عالم، ماں کے دل پر جو کیا گزرتی ہے جب بچی راستے سے بھٹک جاتی ہے، اور جب بچہ بڑا ہو کر باپ کے منہ پہ جواب دیتا ہے، باپ کا دل کتنا سکتا ہے آپ جانتے ہی ہیں. اللہ مہربانی کر دیجئے، ہمارے بچوں کی اچھی تربیت فرما دیجئے اور ان پھولوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے. ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے اور ای محب کی معلومات کی جو محنت ہے اللہ اس کو قبول فرما اور اس کو پوری امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا، فائدے کا سبب بنا. ہمارے اس ملک کو اللہ دین کا قلعہ بنا اور ہمیں یہاں شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ بد امنی کو امن میں تبدیل فرما، بدحالی کو خوشحالی میں تبدیل فرما. پوری امت، پورے اس ملک کے بچے کو، نوجوانوں کو نیکی والا بنا. جو ہمارے ملک کے دشمن ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرما اور جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ان کو چن چن کے دفع دور فرما. مدارس عربیہ کی حفاظت فرما. جو علماء دین کا کام کر رہے ہیں ان کی زندگیوں کی حفاظت فرما. جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ
सके वो भी अता फरमा। हमारे वालिदैन अजीज अकारिब जो दुनिया से फौत हो चुके, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा, और जिनकी आपने बख्शिश कर दी ऊपर उनके आला तरीन दर्जात अता फरमा। अल्लाह हमारे घर का बच्चा राफे है, नानी उसकी औकात का पता नहीं कि कितने कमजोर हैं, हालात को बदलने की कोशिश में लगे हुए हैं। भाई हालात का बनाने वाला भेजने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत है, वो मुगय्यिरुल अहवाल है, जब चाहते हैं हालात को जैसा चाहते हैं बदल देते हैं। तो ये तो हुक्म परवरदिगार का होगा तब बदलेंगे। दुनिया के कहने से हालात बदलते तो दुनिया जन्नत बन जाती, हर बंदा अपनी मनमर्जी की जिंदगी गुजार रहा होता। तो एक तरतीब है अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ, चुनाचे हमारे मशाइख ने 4 बातें कही हैं लोहे की लकीर, जब आजमाएंगे उन बातों को खरा पाए। पहली बात कि जो शख्स अपने आमाल को संवार लेता है अल्लाह ताला उसके हालात को संवार, जो शख्स अपने आमाल को संवार लेता है अल्लाह ताला उसके हालात को संवार। हम इस कोशिश में लगे हुए हैं कि हालात पहले संवरे फिर आमाल संवारे। आप बात करें दोस्त से, भाई आप मस्जिद में नजर नहीं आते, कुछ कारोबारी हालात ठीक नहीं, ठीक हो गए तो मैं मस्जिद में आऊंगा। यानी हम चाहते हैं हालात पहले ठीक हो, आमाल बाद में ठीक। कैसे तरतीब उलट सकते हैं? चुनाचे जिसे देखिए वो इसी कोशिश में लगा हुआ है कि पहले हालात ठीक हो बाद में आमाल ठीक करेंगे। तो तरतीब ही उल्टी हम करते फिर रहे हैं। आमाल को जो शख्स संवार लेता है अल्लाह ताला उसके हालात को संवार। अमाल बिगड़ेंगे, हालात बिगड़ेंगे। जब कहा मैंने कि या अल्लाह तो मेरा हाल देख, जब कहा मैंने कि या अल्लाह तो मेरा हाल देख, हुक्म आया मेरे बंदे नामे अमाल देख। हम हालात का तो शिकवा करते हैं, अपने अमल तो नहीं ना देखते। तो अमाल को संवारने से अल्लाह ताला हालात को संवार देते हैं। हम अपने अंदर तकवा और सब्र और ज़ब्त पैदा करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हर दौर और हर जमाने में तकवा और सब्र वाले बंदे को फर्श से उठाएंगे, अर्श के ऊपर बिठाएंगे, तख्त के ऊपर बिठाएंगे। अब तकवा और सब्र की तरफ तो हम आते नहीं, चाहते हैं जिंदगी तो रहे जैसे हम गुजार रहे हैं, हालात सीधे हो जाएं। कैसे हालात सीधे हो सकते हैं? सिंपल सी मिसाल है कि बिजली से एक मशीन चलती है, अब एक बंदा मशीन को रोकना चाहता है, एक ही तरतीब है कि पीछे से बटन बंद करो। आप बटन बंद नहीं करेंगे, हाथ से मशीन को पकड़ के रोकने की कोशिश करेंगे, हाथ कटवा बैठेंगे, सारा दिन जोर आजमाई करेंगे, मशीन कहाँ रुकेगी? तो अक्लमंद बंदा मशीन को पकड़ के नहीं खड़ा होता, वो स्विच को बंद करता है। हालात का स्विच अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ में है। तो उधर रुजू करने की बजाय कि अल्लाह हालात को ठीक कर दीजिए, हम हालात की मशीन के साथ कुश्ती कर रहे हैं। कौन हमें अक्लमंद कहे? तो पहली बात, जो शख्स अपने आमाल को ठीक कर लेता है, बस एक ही इसका हल है कि हम इन परेशानियों के ऊपर सब्र करें। हाँ, परेशानियां अल्लाह से मांगनी नहीं चाहिए, हम परेशानियों के काबिल नहीं, आजमाइश के काबिल नहीं है, हम परेशानियां मांगे नहीं, लेकिन अगर आ जाए अल्लाह की तरफ से तो बस उस पर सब्र करें। सब्र 2 तरह का होता है, एक होता है कि सब्र अलल इताअत के लिए सब्र करना। मिसाल के तौर पे नींद बहुत आ रही है और दिल चाहता है कि सो जाए, और तहज्जुद की नमाज जाने वाली है या फजर की जमात जाने वाली है, तो इंसान उठता है उस वक्त। अब ये जो मुशक्कत उठानी पड़ती है ना उठने की, इसको सब्र अलल इताअ कहते हैं, कि ये इताअत के लिए इंसान को सब्र करना पड़ा। तो इताअत के लिए, नेकी करने के लिए भी बंदे को सब्र करना पड़ता है। जैसे आप लोग रोजे रख रहे हैं, अब रोजे का रखना ये मुशक्कत होता है, प्यास होती है और भूख होती है, मगर बर्दाश्त करनी पड़ती है, इसको सब्र अलल इताअ कहते हैं। और एक होता है सब्र अनिल मासिया, कि गुनाहों से रुकने के लिए सब्र करना। मसलन एक आदमी पर शहवत तो सवार है, मगर वो उस टेम्पटेशन को बर्दाश्त करता है, कोई गुनाह का काम नहीं करता, तो ये सब्र अनिल मासिया है। जैसे सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुलेखा ने कहा था, कालत ही तलक काला माअज़ल्लाह, उन्होंने कहा था मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, मैं ये गुनाह नहीं कर सकता। तो ये 2 तरह का सब्र है जो बंदे को करना पड़ता है। नेकी करने के लिए सब्र करना पड़ता है और गुनाहों से बचने के लिए सब्र करना पड़ता है। लेकिन ये जो सब्र करने वाले हैं, इनको अल्लाह की तरफ से बेहतरीन अजर मिलेगा। हर अमल के अजर का कोई ना कोई हद है,
لیکن صبر والے کے اجر کی کوئی انتہا نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. ان کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے اجر عطا فرمائیں گے. اتنا اجر دیں گے کہ وہ لوگ بس کریں گے, ان کو اتنا راضی کریں گے. اس لیے جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے چاروں طرف سے ان کا استقبال کرنے کے لیے آئیں گے. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم. وہ کہیں گے اور تم پر سلامتی ہو, تم نے دنیا کے اندر صبر کیا, گناہوں سے بچنے کے لیے بھی صبر کیا, نیکی کرنے کے لیے بھی صبر کیا. بما صبرتم فنعم عقبی الدار. تو سلامتی ہو ان کو فرشتے کہیں گے. ہم اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کریں نا تو سلام علیکم کا ترجمہ بنے گا اور تمہیں مبارک ہو, تمہیں شاباش ہو. سلام علیکم کا ترجمہ بنے گا اور تمہیں شاباش ہو, تم سلامت رہو. ہم نہیں کہتے اے بچے جیتے رہو, تو جیسے ہم کہتے ہیں نا کسی کو جیتے رہو, تمہیں شاباش ہو, تو سلام علیکم کا بالکل یہی معنی ہے. فرشتے یہ کہیں گے اوے جیتے رہو, تم کتنی اچھی زندگی گزار کے آئے, تم صبر کی زندگی گزار کے آئے. فنعم عقبی الدار. اب اللہ نے کتنا اچھا تمہیں گھر عطا فرما دیا. تو صبر والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اجر بہت دیتا ہے اور جنت میں بھی ان کو بہت اجر ملے گا. ہمیں اپنے اندر یہ صبر کی صفت پیدا کرنی چاہیے. صبر تو اتنا بھی نہیں کہ اگر سامنے سے کوئی ناگوار لفظ سننے کو مل جائے نا تو ہم اپنے غصے کو برداشت کر لیں. ہمارے اندر اتنا بھی صبر نہیں ہے. معمولی سی بات کا برداشت کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ دونوں دوست جو ہیں وہ بیت بھی ہیں, نیک بھی ہیں, سب کرتے ہیں, پھر آپس میں الجھتے بھی ہیں. کیوں الجھتے ہیں؟ اس لیے الجھتے ہیں کہ صبر نہیں ہے نا, برداشت نہیں ہے, تو برداشت کو بڑھانا پڑتا ہے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت مصائب برداشت کیے جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو بڑا رتبہ اور درجہ عطا فرمایا. یہ مصائب تو اتنے آتے ہیں کہ ایک ایسا وقت آتا ہے مستہم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ. کہ ایمان والے اور ان کے ساتھ جو اللہ کے رسول تھے وہ بے اختیار پکار اٹھے کب اللہ کی مدد آئے گی. یعنی اتنا اللہ تعالیٰ بندے کو اس معاملے میں آزماتے ہیں, خوب رگڑا دیا جاتا ہے, خوب اس کو گرل کیا جاتا ہے تاکہ یہ بندہ اونچے سے اونچے مرتبے تک پہنچ جائے. تو صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام پکار اٹھے کہ کب اللہ کی مدد آئے گی. پہلی امتوں کے جو صحابہ تھے ان کے اوپر کم مصیبتیں آئی تھیں, لیکن اس امت کے جو صحابہ کرام تھے ان کے اوپر بہت زیادہ مصیبتیں آئیں. چنانچہ پہلی امتوں کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا وَزُلْزِلُوا. مستہم البأساء والضراء وزلزلوا. تو زلزلوا کا لفظ بتا رہا ہے کہ ان کو خوب اچھی طرح جو ہے وہ آزمایا گیا, کرش کیا گیا, اچھی طرح رگڑا گیا ان کو. لیکن جب نبی علیہ السلام کے صحابہ کی بات آئی تو قرآن مجید نے 3 لفظ استعمال کیے. فرمایا وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. اب یہ 3 لفظ بتا رہے ہیں کہ صحابہ کرام پر جو آزمائش تھی وہ پہلی امتوں کی آزمائش سے بہت زیادہ تھی. پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ نے نبی علیہ السلام کے صحابہ کو جو رتبہ دیا وہ پہلی امتوں کے صحابہ سے بہت اونچا رتبہ تھا. تو جس بندے کو تکلیف زیادہ ملتی ہے اس کو اللہ کے ہاں مقام بھی اونچا ملتا ہے, بڑا ملتا ہے. تو صبر کرنا چاہیے, بے صبری سے انسان اپنے اجر کو گنوا لیتا ہے. انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا زاروں قطار رو رہا ہے. عمر اللہ نے پوچھا نوجوان کیوں رو رہے ہو؟ نوجوان نے کہا کہ مجھ سے ایک بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے اور مجھے ڈر ہے کہ پتہ نہیں میرا گناہ معاف ہوگا یا نہیں, میں اس لیے رو رہا ہوں. عمر اللہ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں, میرے ساتھ چلو, میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, وہ آپ کے لیے شفاعت کریں گے اور گناہ معاف ہو جائے گا. چنانچہ وہ نوجوان نبی علیہ السلام کی خدمت میں روتا ہوا آیا. نبی علیہ السلام نے اس کو روتا ہوا دیکھا تو فرمایا کہ تم کیا گناہ ہوا؟ اس نے کہا اے اللہ کے نبی سے مجھ سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ گناہ بتاؤ کیا سرزد ہے؟ اس نے کہا حضرت میں اتنا شقی القلب نوجوان کہ میں کفن چور تھا. لوگ مردے کو دفن کرتے تھے اور میں رات کو قبر کو کھول کے مردے کا کفن چوری کر لیا کرتا. انصار کی ایک نوجوان لڑکی تھی, میں نے اس کا کفن اتارا
उसके जिस्म पे मेरी नजर पड़ी तो वो नौजवान खूबसूरत लड़की थी। मैं कफन लेके चल पड़ा तो शैतान मेरे ऊपर गालिब आ गया और उसने मुझे कहा रात का वक्त है, कोई करीब तो है नहीं, तू इस नौजवान लड़की से अपनी शहावत को पूरा कर ले। मैं वापस लौट के आया और मैंने उस लड़की को कब्र से निकाला और मुर्दा लड़की के साथ मैंने बदकारी की। अब ये इतना बड़ा गुनाह था कि नबी अलैहिस्सलाम सुन के भी हैरान हो गए और नबी अलैहिस्सलाम ने उसको गुस्से से कहा, इतना बड़ा गुनाह तुझे किया, तुझे कब्र देख के मौत याद ना आई, तुझे लड़की देख के मौत याद ना आई और तू शैतान के बहकावे में आके इतना बड़ा गुनाह कर गए। वो नौजवान समझ